آپریشن غضب للحق پاک افواج کے افغانستان میں حملے جاری۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے اینٹی ٹیک گائیڈز میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج تباہ۔ ننگرہار میں پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کے ڈرگ ہسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کی امید ہسپتال کو نشانہ بنانے کی خبر کی تردید۔ سوشل میڈیا دعویٰ گمراہ کن قرار دے دیا۔ کہا امید ہسپتال کیمپ نشانہ بنانے والی جگہ سے کئی کلومیٹر دور ہے۔ فوجی کیمپ میں بحالی مرکز کی موجودگی کیسے ممکن ہے؟ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے دعووں کی حقیقت پر شکوک برقرار ہیں۔ کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف سی ٹی کی بڑی کامیابی۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہلاک ہونے والا دہشت گرد بی ایل اے کا اہم کمانڈر نکلا۔ ہلاک دہشت گرد کالعدم بی ایل اے کے الفدہ اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرد تھا۔ سی ٹی نے شاہ لطیف ٹاؤن میں آپریشن کرتے ہوئے مشتبہ ٹھکانے کا محاصرہ کیا۔ دوران آپریشن دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلے میں 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ بی ایل اے کمانڈر سہیل بلوچ مختلف دہشت گرد حملوں میں 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نامہ نے کہا کہ دہشت گرد پڑوسی ممالک کی پراکسیز بن کر حملے کر رہے ہیں۔ پاک فوج، پولیس اور تمام ادارے دشمن کی کارروائیاں ناکام بنا رہے ہیں۔ آخری دشمن کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ضرورت کے مطابق مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت شعاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کے لیے وزیر پیٹرولیم مزید متحرک ہوں۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ تمام صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سرکاری محکموں کی تیل کی کٹوتی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک اور ایف آئی اے کا جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ منی لانڈرنگ اور ہنڈی کے کاروبار میں ملوث بڑے افراد اور اداروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بڑے منی لانڈررز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا۔ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کراچی میں الیکٹرک بس روٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں، عوام کو ایسی حالت میں بھی ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیا روٹ گلشن معمار سے ٹاور تک ہوگا۔ ماحول دوست الیکٹرک بس سے لاکھوں شہری فائدہ اٹھا سکیں گے۔ مستقبل میں مزید نئے روٹس متعارف کرائیں گے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر مسلسل حملے جاری۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر درجنوں ڈرون اور راکٹ داغے۔ حالیہ عرصے کا سب سے بڑا اور شدید حملہ قرار۔ بغداد میں ہوٹل کے قریب دھماکہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوٹل کے قریب ڈرون پھٹنے کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یو اے ای کی شاہ آئل فیلڈ پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے کے بعد شاہ آئل فیلڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابوظہبی کے علاقے بنیاس میں میزائل حملہ۔ حملے میں ایک اور پاکستان جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ حکام کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ الجزیرہ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 21 ڈرونز کو مشرقی صوبے میں انٹرسیپٹ کیا گیا۔ کویتی آرمی کے مطابق دفاعی نظام میزائل ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے۔ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں بھی ڈرون حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اب تک ایران جنگ میں 200 امریکی فوجی زخمی، 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ 28 فروری سے جاری جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی اور 13 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ فضائی حملوں میں دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
صوبے کے مرکز میں 5 افراد شہید، 7 زخمی۔ شیراز اور تبریز میں بھی حملے کیے گئے۔ اب تک 30 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن، حزب اللہ سے شدید جھڑپیں۔ جنوبی لبنان کے اہم شہر خیام کے اطراف میں لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ اسرائیلی طیاروں نے خیام شہر پر کم از کم 3 فضائی حملے کیے۔ جنوبی لبنان کے دیگر علاقوں السوانہ، قنطارہ، قرقہ، سلطانیہ اور برج القابیہ پر حملے کیے گئے۔ جنوبی لبنان کے کئی علاقوں سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی جاری۔ 8 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ حملے میں اب تک کم از کم 850 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں درجنوں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین کا خلیجی جنگ میں شمولیت سے انکار۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے کہا یورپی ممالک بحران کا حل سفارتی ذرائع سے نکالنے کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود زیادہ تر ممالک جنگ میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لبنان میں انسانی حالات پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا اسرائیل کے لبنان میں زمینی کارروائی کو روکا جانا چاہیے۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ لبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی انسانی بحران کو شدید کر دے گی۔ لبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی طویل المدتی تنازع کا سبب بن سکتی ہے۔ پائیدار سیاسی حل کے لیے معنی خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ ایران اور امریکہ کا حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے امریکہ میڈیا کا دعویٰ۔ کہا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان نہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی امریکہ سے رابطے کی خبروں کی تردید۔ کہا ایران پر حملے کے بعد امریکہ سے کسی قسم کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ جس ملک سے خارق پر حملہ ہوگا اس کے تنصیبات پر جوابی حملہ کریں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمہ بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی کی دھمکی۔ کہا ایرانی فوج جب بھی کسی معاملے پر وارننگ دیتی ہے تو اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ خارق ایران کا ایک اہم جزیرہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا تیل برآمدی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے ذریعے ایران کی تقریباً 90% خام تیل کی برآمدات ہوتی ہیں۔ تہران دھمکیوں، دباؤ اور غیر قانونی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل بے لگام جارحانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر علی بحرینی کا UN انسانی حقوق کونسل سے خطاب۔ کہا 28 فروری سے جاری حملوں میں 1300 سے زائد افراد شہید ہو چکے، 7000 زخمی ہو چکے۔ شہری علاقوں اور ثقافتی مقامات کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی اور اسرائیلی بے لگام عسکریت پسندی کو نظر انداز کرنا دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ دور رہنماؤں کے درمیان خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی گفتگو، خطے میں جاری پیش رفت پر رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثر افراد آگ لگنے کے وقت زندہ تھے۔ ہلاکتوں کی وجہ آگ اور دھوئیں کے باعث دم گھٹنا ہے۔ سانحہ گل پلازہ عدالتی کمیشن پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے عدالتی کمیشن کے سوال نامے کا جواب جمع کرا دیا۔ 73 لاشیں اور باقیات گل پلازہ سے لائی گئیں۔ 7 لاشیں مکمل اور 66 جلی ہوئی باقیات تھیں۔ بیشتر باقیات 100% جلی ہوئی تھیں۔ بعض لاشوں پر معمولی نوعیت کے چوٹوں کے نشانات تھے۔ یہ نشانات بھگدڑ، عمارت گرنے یا بڑے حادثے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ 6 پولیس اہلکاروں کے قتل میں نامزد تمام ملزم بری۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے فوری رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزمان کی مشترکہ شناخت پر پریڈ قانونی طور پر ناقابل قبول اور غیر محفوظ ہے۔ گواہوں کا موقع پر موجود ہونا اور اتنے بڑے حملے میں کسی خراش کا نہ آنا غیر فطری ہے۔ واقعہ 1 مئی 2011 کو پنڈی غیب میں پیش آیا جہاں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی گئی۔ حملے میں سب انسپکٹر محمد رمضان سمیت 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے تھے۔ محکمہ موسمیات کی آج سے مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ عید بھی ٹھنڈی ٹھار گزرے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، جہلم میں بارش کا امکان۔
چکوال، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور اور گردنوا میں بھی بارش متوقع۔ ملتان، خانیوال، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان اور ڈی جے خان میں رم جھم ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ سکھر، لارکانہ، جیکب آباد، دادو، کراچی اور حیدرآباد میں بھی بارش کا امکان۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کا الرٹ جاری۔ عید قریب آ گئی، بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ کراچی کے مارکیٹ میں بچوں کی ایک سے ایک ویرائٹی دستیاب، مگر دام بے لگام۔ بچوں کے پینٹ شرٹ اور ٹراؤزر 3000 سے کم نہیں۔ اسلام آباد میں بھی خواتین خریداری میں کسی سے پیچھے نہیں۔ جیولری کے ساتھ فینسی بیگز بھی توجہ کا مرکز۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے عید کے موقع پر عوام کے لیے اسپیشل ٹرینیں چل پڑیں۔ لاہور سے چلنے والی پہلی عید اسپیشل ٹرین آج کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچے گی۔ دوسری ٹرین کوئٹہ سے روانہ کل شام راولپنڈی پہنچے گی۔ تیسری عید اسپیشل ٹرین آج شام 7 بجے کراچی سٹی اسٹیشن سے روانہ ہو کر 19 مارچ کو صبح پشاور کینٹ پہنچے گی۔ چوتھی عید اسپیشل ٹرین کل شام کراچی کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہو کر 19 مارچ کو لاہور پہنچے گی۔